الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے شروع ہو چکا ہے، لیکن چونکہ ہمارا تعلق اور ہمارا جو بلونگ ہے آباء و اجداد کے لحاظ سے وہ ہندوستان سے جا ملتا ہے، اور ہندو اور مسلم تقریباً ہزاروں سال ایک ساتھ بھی رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوؤں سے سیکھی تھیں اور ہندوؤں نے مسلمانوں سے سیکھی تھیں۔ مطلب ویسے ریلیجن کے اکارڈنگ کوئی اختلاف تو نہیں تھا، لیکن رسم و رواج کے اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے میں ضرور مرج ہوئے ہیں، تو اس میں بہت بڑی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ ہونا وہ سفر المظفر کے حوالے سے ہے۔ اور ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، میں پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، کہ جو ایجوکیٹڈ ہیں، جن کو قرآن و حدیث کا علم ہے، جو درس قرآن اور درس حدیث وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں، میں ان کے اوپینینز اور ان کے تصورات اور ان کے کانسیپٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں عموماً جرنلی حوالے سے جو ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر جو تصورات پیدا ہو چکے ہیں ان میں سفر کے مہینے کے حوالے سے ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ بھئی سفر کا پورا مہینہ منحوس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں 360 بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور نمبر 3 اس کا تدارک اور اس کے آلٹرنیٹ میں ہماری گھر کی خواتین یہ کام کرتی ہیں کہ 360 مرتبہ سورہ مزمل شریف کا ختم کروایا جاتا ہے۔ اور چوتھا تصور یہ پایا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی خوشیاں کوئی سیلیبریشن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کے مہینے میں جو عورت شادی کرے گی، جو بھی شادی ہوگی، تو وہ عورت آگے چل کے بیوہ ہو جائے گی اور اس کا جو شوہر ہے وہ آگے چل کے مر جائے گا۔ تو یہ اگر ظاہر سی بات ہے، جب اسلام آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام تعلیمات انڈیویجولی اور کھل کر کے ایکسپلین کر دی ہے، اور قرآن کا ایک نظریہ سال کے 12 مہینوں کے اعتبار سے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک اس کی تعداد 12 بتائی گئی۔ سن ہجری کے اعتبار سے جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ تو قرآن میں یا لاکھوں حدیثوں کے اندر کسی بھی حدیث کے اندر کسی بھی مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا گیا، نمبر 1۔ تو یہ تمام کے تمام جو تصورات ہیں اور جو اوپینینز ہیں وہ اسلام کے بالکل خلاف ہیں، اور اسلام کا ایسا کوئی نظریہ نہیں پایا جاتا۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔
ہوا یہ اس آیت کا شان نزول کے جس طرح ہوا، کیونکہ ہر آیت کی کچھ نہ کچھ وجہ اور کچھ نہ کچھ شان نزول بھی ہوتا ہے تفسیروں کے اندر. تو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ یہ جب ایمان لے کر آ گئے، چونکہ حضور کے علم کے آگے تو کسی کا علم نہیں چلتا تھا، اور حضور کی پرسنالٹی کے آگے کسی کی بھی پرسنالٹی نہیں چلا کرتی. کوئی یہودیوں کا بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی عیسائیوں کا بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو، یا کسی بھی مذہب اور کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا کوئی کتنا بڑا اپنے مذہب کا اسکالر کیوں نہ ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی نالج، اس کی ایجوکیشن اور اس کی معلومات اور اس کا علم حضور کے علم کے آگے صفر کی حیثیت رکھتا. یعنی ون کہنا بھی میں کہوں گا کہ صحیح نہیں ہوگا، صفر کی حیثیت رکھتا. تو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کو پردے میں رکھا، یعنی چھپا کے رکھا. اور چونکہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے اس زمانے کے اندر بھی لاکھوں فالوورز تھے، اور تفسیروں میں تو یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ جہاں پر یہ ہو جائیں وہاں پر سارے یہودی جمع ہو جاتے ہیں. ان کی ہاں اور نہ کے اندر فیصلے کیے جاتے تھے. یہ اتنے پائے کے عالم تھے یہودی مذہب کے اندر اور یہودی جماعت کے اندر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. جب یہ ایمان لے کر آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کو پردے میں رکھا اور ان کے ایمان کو چھپا کے رکھا. اور پھر جو ان کے فالوورز تھے، جو یہودی جماعت تھی اس شہر کے اندر یا اس علاقے کے اندر، جو یہودی جماعت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام یہودی جماعت کو، جو ان کے فالوورز تھے، بھائی یہودی علماء تو اور بھی بے شمار تھے نا، مگر جو ان کے فالوورز تھے اور جو ان کے ماتحت تھے اور جو ان کے ماننے والے تھے، تمام کے تمام فالوورز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربار میں طلب فرمایا. اور طلب فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، پوچھ گچھ کی کہ کہو تمہارا نظریہ اور تمہارا جو اوپینین ہے وہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے متعلق کیا ہے. تو جو ہزاروں یا جتنی بھی کوانٹٹی جماعت آئی تھی تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت عبداللہ ابن سلام کو اپنا امام اور پیشوا اور عالم تصور کرتے ہیں، اور جو وہ بات کہہ دے نا آنکھیں بند کر کے ہم ان کی بات کے اوپر بلیف کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے بات پکی کی اس حوالے سے. اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اگر ایمان لے کر آ جائیں تو کیا تمہاری پوری یہودیوں کی جماعت ایمان لے کر آ جائے گی؟ وہ سارے کے سارے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ اگر حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لے کر آ جائیں گے تو ہماری پوری یہودیوں کی جماعت جو ان کی فالوورز ہے وہ بھی ایمان لے کر آ جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیٹلمنٹ کیا، بات پکی کی، اور جب بات پکی ہو گئی تو اندر والے کمرے سے پیچھے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کر حضرت عبداللہ ابن سلام کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا. یہودیوں کی پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی جو ان کی فالوورز کہلاتی تھی، اور کہا کہ کہو عبداللہ ابن سلام، اسلام کے متعلق اب تمہارا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے بآواز بلند پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب کہو کہ تمہارا کیا نظریہ، تمہارا کیا اوپینین، تمہارا کیا عقیدہ؟ یہ تو ایمان لے کر آ گئے نا، یہ تو اب اسلام کے فالوور بن چکے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والے بن چکے ہیں. تو پوری یہودی جماعت سے میرے آقا نے پوچھا کہ کہو اب کیا نظریہ ہے تمہارے اسلام کے متعلق؟ وہ یہودی جماعت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ پوری دنیا میں ہم نے اس سے بڑا جھوٹا آدمی کوئی نہیں دیکھا. یعنی یہاں تو کہتے ہیں نا اسٹرکچر ہی چینج ہو گیا. آپ کو پتا ہے نا کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ سازشی دماغ ہے وہ عیسائیوں کے اندر نہیں ہے، وہ ہندوؤں کے اندر بھی نہیں ہے، وہ یہودیوں کے اندر ہے.
اور ان آل اوور دا ورلڈ جو پوری دنیا کا جو سسٹمیٹک کنٹرول ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں، ہندوؤں کے ہاتھ میں بھی نہیں، وہ یہودیوں کے ہاتھ میں. یہاں تک کہ ہم کوئی سی بھی چھوٹی سی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں نا تو پوری دنیا کا بزنس سسٹم اور ٹرانزیکشن سسٹم ایسا بنایا ہے یہودیوں نے کہ ہماری کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ان کے اکاؤنٹ میں لازمی ٹرانسفر ہوتی. ہم ڈیپینڈنٹ پورا کا پورا میڈیا اور سوشل میڈیا کس کے ہاتھوں میں؟ یہودیوں کے ہاتھوں میں. یہاں بات پکی کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایمان لے کر آ جائیں گے. اگر عبداللہ ابن سلام ایمان لے کر آ گئے اور جیسے ہی ان کے متعلق پتہ چلا انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ پوری دنیا میں اس سے بڑا جھوٹا آدمی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تو اب جب سارے وہ چلے گئے، ظاہر سی بات ہے ان کو ایمان لے کر نہیں آنا تھا اور انہوں نے جھوٹ بولا اور وہاں سے رفع دفع ہو گئے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن سلام چونکہ شریعت موسوی سے ان کا تعلق تھا یہودی مذہب کے اندر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مذہب میں فرقے تو ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اسلام کے اندر فرقے ہیں اور حق مذہب اور حق مسلک جو ہے اور حق والی جماعت جو بالکل شریعت کے عین مطابق ہے، ہم اسے اہل سنت و جماعت کے نام سے تعبیر کرتے جن کے عقائد اور نظریات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت موسوی سے ان کا تعلق تھا اور ایک لمبے عرصے تک وہ یہودی مذہب کے فالوور رہے اور اس کا امپلیمنٹیشن کرتے رہے. ایمان لانے کے بعد 3 کام وہ ملتے جھلتے کرتے، وہ بڑی توجہ سے آپ لوگ سنیے گا. نمبر 1، ہفتے کا بہت ادب کرتے. نمبر 2، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے. نمبر 3، اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اب یہ 3 چیزیں مطلب اکارڈنگ ٹو شریعت محمدی ہم کیا تصور کرتے ہیں؟ کیا ہفتے کا دن اگر کوئی ادب نہ کرے یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے اوپر کنورزیشن کی جائے یا جس کے اوپر کلام کیا جائے. ہفتے کو آج بھی اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ہم اسے منع نہیں کرتے. ہر ہفتے اگر کوئی روزہ رکھے تو ہم تو اسے منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے. یہ ہفتے والے دن کوئی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے ہم اسے منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے. لیکن بات یہاں پہ عمل کرنے کی نہیں ہے، بات یہاں پہ نظریات کی خرابی کی وجہ سے. نمبر 2، آج کے دور کے اندر اگر کوئی اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا، بلکہ بہت سارے آپ لوگوں میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اونٹنی کا دودھ تو زندگی میں کبھی پیا ہی نہیں ہوگا. اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گنہگار ہو گئے یا ہم نے اپنے اوپر حرام قرار کر کے رکھا ہوا. نہیں، بس نہیں کر رہا، ہمارا دل نہیں کر رہا، ہماری طبیعت نہیں چاہ رہی. لیکن ایک جرنل نالج کے لحاظ سے بات بتا دوں کہ شوگر کے مریضوں کے لیے اونٹنی کا دودھ بہت زیادہ مفید ہے. یہ آپ ایک جو ہے نا میڈیکلی لحاظ سے پوائنٹ لے کے جائیے گا کہ آپ لوگ اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں یا آپ کے گھر میں اگر کوئی ہے تو آپ اسے اونٹنی کا دودھ پلائیں، انشاءاللہ شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا. نمبر 3، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. صحیح ہے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، اسپیشلی بقرعید والے دن. مطلب نظروں میں ہوتا ہے کہ بھئی کہاں پر اونٹ کٹ رہا ہے اور اس سے پہلے ہی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، یار تھوڑا سا دے دینا، تبرکن کھا لیں گے. کیونکہ ہر کوئی اونٹ کی قربانی نہیں کرتا اور ہر کوئی اونٹ کا گوشت زیادہ کھانا بھی پسند نہیں کرتا. فطری لحاظ سے، نیچرلی لحاظ سے اس کی طبیعت ایسے نہیں کرتی. تو یہ تینوں چیزیں اگر ہم کریں تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا. لیکن بات ہے نظریات کے حوالے سے. جب انسان کا نظریہ یہ ہو جائے نا کہ بھئی میں اگر کسی سے مانگ رہا ہوں تو یہ اپنی مرضی سے دے گا، یہ اپنی مرضی سے دے گا اور اسی کی حکومت ہے، تو یہ نظریہ ہو گیا غلط. لیکن اگر یہ نظریہ ہو گیا کہ یہ جو دے گا اللہ کی عطا سے دے گا تو یہ نظریہ ہو گیا جائز. تو نظریات کے بدل جانے کی وجہ سے فتوے بھی بدل جاتا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تصورات کے بدل جانے کی وجہ سے شریعت کا حکم بھی بدل جاتا. آپ کو میں بڑی زبردست مثال دوں گا.
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج متعارف کروایا، یعنی حج کا جو پروسیس اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو حج کس طرح کرنا ہے، تو اس میں ایک رکن ہے صفا مروہ کی پہاڑیوں کے چکر کاٹنا. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم تو جب ایمان لے کر نہیں آئے تھے ہم صفا مروہ کی پہاڑیوں کے چکر کاٹتے تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کا برہنہ انداز سے طواف ہوتا تھا اور 360 بت رکھے ہوتے تھے، لیکن طواف تو اب بھی ہوتا، لیکن نظریہ چینج ہو گیا نا. پہلے بتوں کی عبادت کی نیت سے ہوتا تھا طواف، اور اب کس کی عبادت کی نیت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کی نیت سے. تو نظریات بدل جانے کی وجہ سے حکم بدل گئے. تو جب حج کا یہ رکن بنایا گیا کہ آپ کو صفا مروہ کی پہاڑیوں کے چکر کاٹنے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایک بت صفا پہ نصب کیا ہوا تھا اور ایک بت مروہ پہ نصب کیا ہوا تھا، اور ان کی عبادت اور ان کی تعظیم اور ان کی رسپیکٹ کی نیت سے ہم دوڑ لگایا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا پہلے بتوں کی عبادت کی نیت سے دوڑ لگاتے تھے، اب اللہ کی عبادت کی نیت سے دوڑ لگا لو. تو نظریات بدلے نا تو فتویٰ بھی بدل گیا، حکم بھی بدل گیا. تو اب کیا نظریہ ہے؟ ہمارا یہ نظریہ ہے ہم ہفتے کو عبادت کریں نہ کریں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم اونٹنی کا دودھ پئیں نہ پئیں کوئی ایشو نہیں ہے، اونٹ کا گوشت کھائیں یا نہ کھائیں کوئی ایشو نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اصل میں حضرت عبداللہ ابن سلام کا جو نظریہ تھا نا، انہوں نے سوچا کہ یار شریعت موسوی سے میرا تعلق ہے اور میں اتنی آسانی سے شریعت موسوی نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ شریعت موسوی کے اندر یہ تینوں چیزیں حرام تھیں، یعنی کمپلسری تھیں کہ آپ ہفتے کے دن کا ادب کریں گے، اونٹنی کا دودھ نہیں پئیں گے یا اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، اس کو فرض، واجب یا حرام کا درجہ رکھتے ہوئے اپنے آپ پہ انہوں نے اس چیز کا امپلیمنٹیشن کر لیا تھا. تو اللہ کے رسول کے اس غلام کی یہ ادا اللہ کو ناپسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری آیت کریمہ نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جب ایمان لے کر آ گئے نا تو اسلام کے اندر اب پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب ہمارا تعلق، میں نے پہلے عرض کیا کہ چونکہ ہم لوگ بیسیکلی ہندوستانی ہیں اور ہمارے اکثر کے گھروں میں وہی بات دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ درس قرآن، درس حدیث وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، جو علمی نشستوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے گھر کا انوائرمنٹ الحمدللہ تقریباً چینج ہو چکا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے، وہ ایک آیت ہے نا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ایجوکیٹڈ لوگ اور نان ایجوکیٹڈ لوگ آر ناٹ ایکول پیپل، کہ برابر ہو ہی نہیں سکتے نا. اب آپ پڑھے لکھے ہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، لیکن کراچی میں ہر کوئی تو پڑھا لکھا نہیں ہے نا. پڑھے لکھے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کا شعور، شریعت کا جو علم ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. اب سورہ مزمل کا ختم کرانا جائز ہے ناجائز ہے؟ مجھے بتائیں بھائی. جائز ہے، اصل میں جائز ہے، ڈیفینیٹلی جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب آپ کو اس میں ڈبل مائنڈڈ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اگر میں سفر کی 13 تاریخ کو سورہ مزمل شریف کا ختم کراؤں گا تو یار پہلے امام صاحب سے پوچھنا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن یہی کبھی جائز بھی ہو سکتا ہے، کبھی ناجائز بھی ہو سکتا. اگر سفر کے مہینے کے حوالے سے یہ تصور پیدا کر لیا جائے کہ اس مہینے میں 360 بلائیں نازل ہوتی ہیں اور ان کو روکنے کے لیے 360 مرتبہ سورہ مزمل شریف کا میں ختم کراؤں گا، تو نظریہ غلط ہے، یہ عبادت کرنا صحیح ہے. ورنہ اگر آپ سورہ مزمل شریف کی جو فضیلت ہے اور جو اس کی اسپیشلٹی ہے اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل کو 1 مرتبہ پڑھے گا تو اس دن اللہ تبارک و تعالی خاص اہتمام کے ساتھ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا. یہ سورہ اور 1 صفحے کی سورت ہے. اور اب تو ظاہر ہے اینڈرائیڈ موبائل ہے سب کے پاس، قرآن شریف موبائل کے اندر موجود ہے. آپ اگر گھر سے لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ آفس میں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ارلی ان دا مارننگ نکلنا پڑتا ہے،
دور ہونے کی وجہ سے یا لانگ ٹریول ہونے کی وجہ. آپ سورہ مزمل پڑھیں, آپ روزانہ سورہ مزمل پڑھیں, آپ جو ہے نا وہ ہر مہینے کی, میں کہتا ہوں سفر کی 13 تاریخ کیا, آپ ہر مہینے کی 13 تاریخ کو سورہ مزمل شریف کا ختم کروائیں, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن نظریات اپنے بالکل صحیح رکھیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی سا بھی اسلامی مہینہ منحوس نہیں ہے اور کسی بھی مہینے میں بلائیں نازل نہیں ہوتی. یہاں تک کہ بعض خاندان والے اتنے اسٹرکٹلی ہیں اس حوالے سے, وہ تو اپنے بچوں کی شادیاں تک نہیں کرتے. جتنے شادی ہالز ہیں آپ ان کے مالکان سے پوچھیں, علاوہ میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. جتنے قاضی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے سفر کے مہینے میں کتنے نکاح پڑھائے. جتنے شادی ہالز ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ سفر کے مہینے میں جو 13 تاریخ کا جو بیفور ہوتا ہے آپ نے اس میں کتنی شادیاں کروائیں, اٹینڈ کی, ارینج کی, آرگنائز کی. بہت کم جو ہے نا اس کا پرسنٹیج آپ کو ملے گا. نظریہ کیا ہے, وہی جو چلا آ رہا ہے ہندوانہ نظریہ کہ بھئی سفر کے مہینے میں 360 بلائیں نازل ہوتی ہیں, تو نہ شادیاں کرنی ہے, نہ کسی کام کا افتتاح کرنا ہے, نہ کاروبار میں کوئی شراکت داری کرنی ہے, نہ گھر میں کوئی اہم کام سر انجام دینا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو صحابہ کرام ایمان لے کر آ رہے تھے نا, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے, کیا سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. مسلم شریف کی حدیث, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام سوالوں کا ایک جواب دیا, لا سفر. فصاحت و بلاغت یہی تو ہے نا کہ اس میں معنی زیادہ ہو, یعنی ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسپلینیشن زیادہ ہو مگر ورڈنگ کم ہو, الفاظوں کا ذخیرہ کم ہو. اب سارے سوال جب کیے گئے نا تو سارے سوالوں کا انڈیویجولی حضور علیہ السلام نے ایک ہی آنسر دیا, لا سفرا, سفر کے مہینے میں کوئی ایسا ایشو موجود نہیں ہے. نہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں نہ کچھ بھی نہیں. اب میں ہوں پریشان, آ رہی ہے بات سمجھ میں, مثال کے طور پہ میں پریشان ہوں, میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں, اور کوئی شخص جو پریشان ہے, کوئی کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہے, ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے گائیڈنس تو ہم قرآن مجید سے لیں گے نا, اس کے بعد ہم حدیثوں کی طرف آئیں گے. نمبر 1 قرآن کا نظریہ کیا ہے. سفر کے حوالے سے آپ سارے لوگ بات سمجھ چکے ہوں گے. سفر کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں, جو باطل نظریات ہیں, الحمدللہ اسلام کے اندر ایسا کوئی اوپینین اور ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. اور دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے, اور وہ پریشانی کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے, مطلب وہ آپ کے گھریلو حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, وہ کاروباری حوالے سے بھی ہو, وہ جسمانی اعتبار سے بھی, وہ روحانی اعتبار سے بھی. تو جب ہم نے قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا, دیکھیں ہر چیز کی گائیڈنس قرآن کے اندر موجود ہے. میں اگر کاروباری لحاظ سے پریشان ہوں, میں اس کی گائیڈنس بھی قرآن سے ڈائگنوز کر سکتا ہوں. میں اگر فزیکلی لحاظ سے پریشان ہوں یا سائیکولوجیکلی یا مینٹلی لحاظ سے پریشان ہوں, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر چیز قرآن کے اندر کھل کر بیان کر دی ہے, بس پڑھنے کی دیر ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو ایز اے رسمی طور پر پڑھتے ہیں, ہم اس میں کنسیڈر نہیں کر رہے, ہم اس میں غور نہیں کر رہے, ہم اس کی تفسیریں نہیں پڑھ رہے, ہم علماء کرام کے ہونے والے درس قرآن اور درس حدیث میں شرکت نہیں کر رہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان طرح طرح کی غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا. جب انسان پریشان ہوتا ہے, اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہ پلاسٹک کی ٹرے ہے, اگر آپ اس کے را مٹیریل پر غور کریں تو یہ ایکچولی کیا تھا, یہ بیسیکلی ایک پلاسٹک تھا. اس کو جلایا گیا, اس کو میلٹ کیا گیا, اس کو پگھلایا گیا, اور اس کے بعد یہ خوبصورت ٹرے بن کر آئی. اس کو گیس کے آگے رکھ سکتے ہیں نا, لیکن اگر خام مال رکھ دیتے, یعنی را مٹیریل رکھ دیتے, کوئی لوہے کا جو ہے نا وہ کوئی پیس یا پارٹ وغیرہ, یا پلاسٹک کی تھیلی میں جو ہے نا وہ چائے رکھ دیتے, تو کیا ہوتا, غلط ہو جاتا نا. وہ غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہتا ہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ریسنٹلی ابھی میرے بچے کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, تو 1 مہینہ ہم لوگ بڑی سخت آزمائش میں آ گئے.
2 दिन हॉस्पिटलाइज रहा वो, और फिर जाहिर है टाइफाइड इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। और फिर टाइफाइड में अब तो झटके भी लगते हैं बच्चों को, अगर आपने गौर किया हो, यानी बड़ी सख्त आजमाइश। तो अब जब बुखार चढ़ा तो हमने कुरान को जब देखा ना, तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि क्या सारी परेशानियां हम मुसलमानों के लिए रह गई हैं? मतलब मैं परेशान रहूं, मैं हर लिहाज से परेशान रहूं। देखिए, एज अ स्टूडेंट मैं अपने उस्ताद से सवाल कर सकता हूं, लेकिन ये बात मैं शिकवे के तौर पे नहीं बोल रहा, ये मैं इल्म के तौर पे बोल रहा हूं, नॉलेज के तौर पे बोल रहा हूं। मतलब सारी तकलीफें, सारी आजमाइशें, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें क्या हम लोगों के लिए रह गई हैं? हमारे उस्ताद मोहतरम ने बड़ा परफेक्टली जवाब दिया। आप लोग भी सुन लें, दिल जरा मुतमईन हो जाएगा, क्योंकि बात अगर तरीके से समझा दी जाए ना तो दिल को जरा ढारस सी मिल जाती। तो उन्होंने कहा, मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा, जब मैंने अपनी प्रॉब्लम सारी बताई, मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ वगैरह वगैरह, तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि भाई जन्नत में भी तो आप लोग सबसे पहले जाओगे। थोड़ा सा आगे आगे आ जाए वो जगह, और देख के आइएगा, कैमरा ना लुढ़क जा। उन्होंने कहा कि भाई जन्नत में आप ही तो सबसे पहले जाओगे। जन्नत किसके लिए बनी है? मुसलमानों के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिसको सबसे ज्यादा आजमाया जाएगा तो जन्नत में सबसे पहले दाखिला भी उसका होगा। आ रही है बात समझ? और दुनिया मोमिन के लिए क्या है? कैद खाना, और काफिर के लिए जन्नत। अगर मैं दूसरे के हवाले से बात करूं, मैं बड़े पॉइंट की बात करने वाला हूं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि अगर गलत फहमी हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैं सामने वाले को देख रहा हूं कि परेशान है, सामने वाले को देख रहा हूं कि बीमार है, सामने वाले को देख रहा हूं कि डिप्रेशन या टेंशन का शिकार है। इस्लाम कहता है कि आप हुस्ने ज़न कायम करते हुए उसको ये बोले कि अल्लाह ने तुम्हें आजमाने का फैसला किया है, इसलिए आजमाइश डाली है ताकि जन्नत में तुम्हें बुलंद दर्जा अता फरमाए। लेकिन अगर वो परेशानी मेरे ऊपर आ जाए, मैं बीमार हो जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं, मैं टेंशन में आ जाऊं, मैं डिप्रेशन में आ जाऊं, है मेरा कोई नुकसान हो जाए, मेरा कोई लॉस हो जाए, तो कुरान का नजरिया है वमा असाबतहुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत नाजिल होती है, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत नाजिल होती है वो असल में तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। व याफू अन कसीर, और उनमें से तो अक्सर हम माफ भी कर दिया करते हैं। तो दोनों नजरिया समझ गए कि अपने ऊपर जब परेशानी आए, अपने ऊपर बीमारी आए, तो क्या तसव्वुर करना है कि हाथों के करतूत, ये मुहावरतन बोला जाता है, यानी गुनाहों का नतीजा। लेकिन अगर दूसरे के ऊपर आजमाइश आ जाए, परेशानी आ जाए, तो कौन सा लफ्ज, कौन सी टर्म यूज करेंगे? वो असल में वो जलजला आया था ना सन 2005 में, कश्मीर में जो जलजला आया, बड़ा खतरनाक किस्म का जलजला, तो हमारे ही लोगों ने कह दिया अल्लाह का अजाब आया और ये आया। अल्लाह का अजाब आया आपको कैसे पता चला भैया? अल्लाह के अजाब की जो वईद है ना वो सिर्फ पैगंबर दे सकते हैं बस। अल्लाह के अजाब की जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ पैगंबर, रसूल, नबी दे सकते हैं। इवन कि अल्लाह के वली भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये खास वही इलाही के हवाले से बात है कि आपको कैसे पता चला कि अल्लाह का अजाब है। और अल्लाह का अजाब जब आता है ना तो पहले से मुत्तला किया जाता है। जितने अजाबात आए हैं तो पैगंबरों ने पहले से बताया है ना कि भाई ईमान लेकर आ जाओ वरना अजाब आएगा, ईमान लेकर आ जाओ वरना अजाब आएगा, ईमान लेकर आ जाओ अजाब। फिर जब आखिरी जो है ना वो वार्निंग दे दी, पैगंबर वहां से इस कौम से चले गए, फिर अल्लाह का अजाब आया, तो पता ये चला कि अल्लाह का अजाब होता वो है कि जिसकी पहले से वईद सुना दी जाए। और नंबर 2 ये है कि अल्लाह के अजाब की वईद सिर्फ पैगंबर, रसूल या नबी दे सकते हैं। इसलिए हमारे मुसलमानों के ऊपर अगर इस तरह का कोई मामला हो जाए ना तो ऐसे जबान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खामखा दिल दुखता। अमूमन ये भी होता है कि पड़ोस में जो है ना कोई मैयत भी हो जाती है ना, तो बहुत सारे जो मुंह फट किस्म के लोग होते हैं ना,
ہاں دیکھا اللہ کا عذاب آیا. استغفر اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ کثیر گمانوں سے بچو. گمان کیا ہے؟ کسی کے بارے میں رائے قائم والو، کثیر گمانوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اب آپ آئیے اسی کی طرف، سفر المظفر اور باطل نظریات. یہی آج کی تقریر اور لیکچر کا میرا ٹاپک تھا نا. نمبر 1 تو ہم یہ سمجھ گئے، کیونکہ ٹائم آپ کو پتہ بہت مختصر ہے اور تقریباً میرے پاس 6 سے 7 منٹ ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے پورا لیکچر دیا اس کو اب سمرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہم نے پوائنٹس کیا کیا سیکھے تاکہ آپ آگے چل کے اس کو ڈیلیور کر سکیں. نمبر 1، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. نمبر 2، سال کے 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے کے اندر 360 بلائیں نازل نہیں ہوتی. بلکہ ایک بڑے میاں بتا رہے تھے، ایک بڑے صاحب بتا رہے تھے، ان کے یہاں کچھ ہوتا ہوگا. واللہ سفر کی 13 تاریخ کو ہماری اماں جان ابلے ہوئے چنے، ابلے ہوئے چھولے اس کو پکا کے وہ چھتوں پہ پھیلا دیا کرتی تھی سفر کی 13 تاریخ کو نا، تاکہ جو بلائیں اور وبائیں آئیں نا وہ چھولوں اور چنوں کے اوپر گزارا کر کے چلی جائیں اور حضرت صاحب کو کچھ بھی نہ بولیں. یہ آپ دیکھیں کہ عجیب جو ہے نا وہ نظریات. اچھا، پہلا پوائنٹ سفر کا مہینہ منحوس نہیں. دوسرا پوائنٹ 360 بلائیں نازل نہیں ہوتی. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اگر اسلام میں ہم آ چکے ہیں تو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور نمبر 4 یہ ہے کہ ہمارے اوپر چلیں، ہمارے کا لفظ ہٹاتا ہوں میں، الفاظ واپس لیتا ہوں، میرے اوپر اگر کوئی مصیبت نازل ہو رہی ہے میں کہوں گا کہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ سامنے والے کے اوپر جو مصیبت نازل ہو رہی ہے اس کے لیے ہم کون سی ٹرم یوز کریں گے؟ بولے تو یار سے آزمائش کا. دے کتنا اچھا ماحول بن گیا آزمائش کا. لیکن پتہ ہے کیا، بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ مانگ رہا ہوں میں دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی. مطلب کتنا مانگوں میں تو رو رو کے اپنے خدا سے فریاد کرتا ہوں. میں کبھی رو رہا ہوں، کبھی نفل مان رہا ہوں، کبھی کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا میری دعائیں. کیا میں اتنا گناہگار؟ بنی اسرائیل کے نوجوان نے 100 قتل کیا، اللہ نے معاف فرما دیا. میں حضور کا امتی، مسلمان، اللہ رسول کا ماننے والا، تو مولانا صاحب اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ پتہ ہے جو دعا قبول نہیں ہوتی نا وہ ضائع بھی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ کل قیامت میں بندہ اپنی نا قبول ہونے والی دعاؤں کا جب اجر و ثواب دیکھے گا نا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. لیکن اتنا ضرور ہے، ایک چیز آپ نے تجربے سے دیکھی ہوگی. اب سمجھے کہ میں گیٹ ٹوگیدر والی بات کر رہا ہوں. جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، سفر کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ دل کو کچھ نہ کچھ تسلی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ بھلے دعا قبول نہیں ہو رہی، بھلے دعا قبول ہونے میں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب ہم اپنے خدا سے فریاد کرتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ سوائے تیرے یہ میرا بیڑا پار کوئی نہیں کر سکتا، اگر تو نے کرم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، یا اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. دعا جو جب بھی آپ مانگے نا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف پڑھیں، پھر اپنی دعا مانگیں. یہ سرکار نے ایک حدیث میں خود ایک صحابی رسول کو تعلیم فرمائی ہے. تو انشاءاللہ ہم سورہ مزمل بھی پڑھیں گے اور ساری چیزیں کریں گے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو باطل نظریات ہیں اور اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ جو ہے نا وہ آپ ان چیزوں سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. آپ سورہ مزمل کا ختم بھی کروائیں. آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ برکت کیسے نازل ہوتی ہے. برکت نازل ہوتی ہے پہلے دور میں، اگر آپ کو یاد ہو، میں کوئی بہت میں 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا، میں اسی صدی یا 19ویں صدی کی بات کر رہا ہوں. گھر کا ایک بندہ فجر کی نماز کے بعد باواز بلند قرآن کی تلاوت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد
جب یہ ڈش اینٹینا نہیں تھا، جب یہ کیبل نہیں تھا، جب یہ میڈیا سوشل میڈیا نہیں تھا، سارے لوگ فجر کی نماز میں اٹھتے تھے کہ نہیں اٹھتے تھے؟ اماں جان اٹھاتی تھی کہ نہیں اٹھاتی تھی؟ اور ایک بندہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ پھر سرور ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ قلبی تسلی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ پھر برکت تو ڈیفینیٹلی نازل ہوگی. لیکن کیا کریں، اب تو ہم ماڈرنزم کے دور میں ہے نا. اب تو بھائی صبح اٹھتے یا تو ہمیں کوئی میوزیکل شو لگانا ہے یا گانا چلانا ہے یا کوئی ہندوستانی ڈرامہ یا ہندوستانی فلم چلانی ہے، اور پوجا کی آوازیں جب پورے گھر میں گونجے گی، مجھے بتائیں گھر میں کیا خاک برکتیں نازل ہوں گی؟ اور پھر ہم جاتے ہیں یار کوئی تعویذ دے دو، کوئی ہاں کسی نے کچھ کرا دیا، حالانکہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. تو اس طرح کی نشستوں میں شرکت کریں گے تو کیا سوال بھی ہیں؟ اچھا، شرکت کریں گے تو انشاءاللہ معلومات میں. اور آپ کا چینل بھائی کہاں تک پہنچا؟ چینل وغیرہ یوٹیوب چینل تو دیکھیں، جب ایک چیز ہے نا ٹیکنالوجی کے ذریعے، تو آپ مشکات انسٹیٹیوٹ ہے نا، میں اس لیے بھی بول رہا ہوں کیونکہ کیمرے میں یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور جب ریکارڈ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں ہمارا میسج بھی پہنچ جائے گا. نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی سی بھی چیز جب بنتی ہے یا نئی آتی ہے نا مارکیٹ میں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا یوز کس طرح ہے، پازیٹیو وے پر ہے یا نیگیٹو وے پر ہے. اگر پازیٹیو وے پر ہے تو وہ چیز جائز ہو جائے گی، اور نیگیٹو وے پر ہے تو وہ چیز ناجائز ہو جائے گی. اور سبسکرائب کرنے میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے میرا خیال ہے، یا لگتے ہیں؟ 1000 سبسکرائبر چاہیے ہوتے ہیں اور 4000 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بعد چینل مونیٹائز ہوگا. تو کامران بھائی الحمدللہ ایک لمبے عرصے سے لگے ہوئے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کے گھر میں جتنی ڈیوائسز ہیں نا، کوئی ایشو تو نہیں ہے اگر آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے اوپر آپ کلک کر دیں، نہ آپ کے پیسے لگیں کچھ بھی نہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جیسے اگر سپوز آپ کی کوئی مجبوری اور آپ نہیں آ پائے تو ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں. اس طرح علماء کرام کی بھی آپ تقریریں سنیں اور ان کے جو چینلز کو سبسکرائب کریں. ایک مشکات انسٹیٹیوٹ کو تو فرسٹ آف آل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے انشاءاللہ دین اسلام کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں پہنچے گا اور شریعت محمدی کا پیغام پہنچے گا. اور دوسرا یہ الحمدللہ میں چونکہ ایک کیمبرج اسکول میں اسلامک لیکچرار ہوں، میرا بھی ایک چینل ہے حسان امتیاز ٹی وی کے نام سے. اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ سرچنگ انجن میں جا کے حسان امتیاز ٹی وی لکھیں گے تو میرا چینل اس میں آ جائے گا. کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی اختلافی معاملہ نہیں ہے، اور الحمدللہ اس انسٹیٹیوٹ میں کوئی اختلافی معاملہ یا گالی گلوچ والی باتیں ہوتی بھی نہیں ہیں. ٹوٹل اصلاحی لیکچرز ہیں، تربیتی لیکچرز ہیں، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس طرح کی ساری باتیں میں نے اس میں ڈالی ہیں. تو دونوں چینلز کو آپ نے سبسکرائب کرنا، مشکات کو بھی سبسکرائب کرنا، حسان امتیاز ٹی وی کو بھی. اور علم دین کے نشستوں میں بیٹھیں گے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ یہی بچے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یعنی دنیا سے جانے کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنیں گے.